کئی قرض ہیں جو اتارنے جا رہا ہوں، کئی وعدے ہیں جو پورے کرنے جا رہا ہوں۔ راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے۔ کھوڑا شریف کے اندر تقریباً 2 سے 2.5 فٹ پورا سٹی کے اندر پانی بھرا ہوا ہے۔ دعوت اسلامی ان کو بھولی نہیں ہے، ایف جی آر ایف ان کو نہیں بھولا ہے، اس وقت بھی میدان میں ہیں اور اب ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ میدان میں ہیں۔ بغیر شاہ کربلا ہو دور آفات و بلا۔ جڏहिं हीउ سیلاب آयो ऐं बारिशूं थियूं त अव्हां जो छा छा नुक़सानात वग़ैरह थियो? साईं अर्ज़ु इहा त तमामु घणे मां घणो नुक़सानु थियो आहे। असांजा घर किरी पिया आहिनि, बचा ॿार असां परेशान थियासीं, ॿाहिरि रोडनि ते निकिरी वियासीं। तमामु घणो पाणी अची वियो, तक़रीबन 3 खां 4-5 फुटनि ताईं पाणी अची वियो हिन ॻोठ में। सॼा ॻोठ वधि में वधि परेशान हुयो। अच्छा, हीउ जेको पाणी अव्हां जो कंहिं कढायो? दावत इस्लामी वारनि असांजी मदद कई आहे बहितर खां बहितर। असां उन्हनि जा तमामु शुक्रगुज़ार आहियूं ऐं अॻिते बि रहंदासीं, अॻिते बि असांजी हिमायत जारी रखंदा त बड़ी महिरबानी थींदी। खजाने हैं तेरे भरे मेरे मौला, है मोहताज बंदे खड़े तेरे मौला। खजाने हैं तेरे भरे मेरे मौला, है मोहताज बंदे खड़े तेरे मौला। ये कहते हैं या रब हमें आफियत दे, ये कहते हैं या रब हमें आफियत दे। अंधेरे ये रब्बुल अनाम मुझ से ले ले, अंधेरे ये रब्बुल अनाम मुझ से ले ले। اس وقت ہم تالکہ گمبڑ کے ٹاؤن کھوڑا شریف میں حاضر ہیں۔ اس وقت کھوڑا شریف کے اندر تقریباً 2 سے 2.5 فٹ پورا سٹی کے اندر پانی بھرا ہوا ہے۔ اس میں پہلے 3.5-4 فٹ پانی تھا۔ تقریباً 2 سے 2.5 مہینے اس ایریا کے اندر پانی رہا ہے اور یہ روڈ مکمل بند ہے، ابھی بھی بند ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ FGRF نے ایک بہت اچھا کام کیا، بہت ہی اچھا کام کیا کہ اس پانی کو نکالنے کے لیے ڈی واٹرنگ کا کام کیا۔ تو ہمارے پمپس لگے ہوئے تھے، الحمدللہ یہ جو ڈی واٹرنگ کر رہے ہیں، پانی کو نکال رہے ہیں اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اس وقت ابھی تقریباً 2 فٹ پانی بچا ہے، مزید یہ نکالنے کی کوشش ہماری جاری ہے۔ نہیں ہے عمل کوئی ہے ہاتھ خالی، فضل کے تیرے تجھ سے گئے غم سوالی۔ نہیں ہے عمل کوئی ہے ہاتھ خالی، فضل کے تیرے تجھ سے گئے غم سوالی۔ یہ مانا کہ اچھے نہیں ہیں خدایا، یہ مانا کہ اچھے نہیں ہیں خدایا، تو رحمت سے دکھ یہ تمام مجھ سے لے لے، تو رحمت سے دکھ یہ تمام مجھ سے لے لے۔ کہ یہ آقا کی امت اب بھی دکھی ہے۔ میڈیا نے دکھانا بند کر دیا تو شاید لوگوں نے سمجھا کہ سیلاب ختم ہو گیا، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے، لوگ اب بھی بے روزگار ہیں۔ مجھے ابھی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اسکول ڈوبے ہوئے ہیں، ہسپتال ڈوبے ہوئے ہیں، مسجدیں پانی میں ہیں، لوگوں کی فصلیں پانی میں ہیں، ہزاروں ایکڑ جو ہے وہ پانی میں ہے، تو وہ بیچارے کیسے اس پہ فصل اگائیں گے؟ تو میں ایک بار پھر میڈیا کے ذریعے اپیل کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی ان کو بھولی نہیں ہے، FGRF ان کو نہیں بھولا ہے۔ ہم اس وقت بھی میدان میں ہیں اور اب ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ میدان میں ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ، کیونکہ اب کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اور کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہے، تو میں دنیا بھر کے ناظرین سے، دنیا بھر کے عاشقان رسول سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنا تعاون جاری رکھیں۔ اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ڈی واٹرنگ جو ہے، یعنی پانی نکالنے کے عمل کو تیز کرنا ہوگا۔ ہم 10,000 لوگوں کو راشن بانٹیں تو کئی کروڑ روپے چاہیے، لیکن اگر ہم پانی نکال دیں تو یہ 10,000 لوگ چند لاکھ روپوں سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ڈی واٹرنگ کے سلسلے میں بھی ہم سے تعاون کیا جائے،
اس کے بعد ہم بیج بانٹ رہے ہیں, کھاد تقسیم کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بیچارے دکھیارے مسلمان, ان کی فصلیں بہہ گئیں, اب ان کے پاس بیج نہیں ہے, ان کے پاس کھاد نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں تھوڑے عرصہ پہلے راجن پور اور یہ توسا شریف گیا تھا, تو وہاں کے کسانوں نے کھڑے ہو کر ہمیں کہا تھا کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے, ہم مانگنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم خود کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو, ہمارے پاس خود مہمان آتے تھے, ہمیں آپ صرف بیج دے دیں, کھاد دے دیں, ہم اپنی فصل اگا لیں گے, ہم خود ہمارا سسٹم بنا لیں گے, ہمیں امداد نہیں چاہیے, ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اللہ کی رحمت سے میرے وطن کی قوم خوددار ہے, ہمیں ان لوگوں کو یہ ہیلپ کرنا ہے کہ وہ مانگنے والے نہیں بلکہ اللہ انہیں اتنا دے دے کہ وہ خود بھی دینے والے بن جائیں. تو اس کے لیے FGRF اور دعوت اسلامی ان کے ساتھ ہے. میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں, جتنے میرے بھائی یہاں پر گاؤں کے لوگ آئے ہیں, جو بھی ہم نے کیا ہے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, میڈیا بھی ہمارا ساتھ دے, اس بات کو اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ انشاءاللہ یہ امداد جاری رہے, کیونکہ اب فنڈ بھی بند ہو گیا ہے. لوگ دنیا بھر میں لوگ یہ سمجھے ہیں کہ جناب سیلاب والے گھر پہنچ گئے اور سب خوشحال ہو گئے ہیں, کیونکہ میڈیا نے نہیں دکھایا رہا, لیکن ہم انشاءاللہ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی دکھائیں گے, اپنے چینل پر بھی دکھائیں گے, اور انشاءاللہ دنیا بھر کے ناظرین سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ ہماری مدد فرمائیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہماری غیب سے مدد فرمائے, ایک ایک دکھی مسلمان تک ہمیں پہنچنا نصیب فرمائے, اور اللہ کرے کہ خیر سے یہ جو مشکل وقت ہے یہ نکل جائے. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. مگر ایک میں میرے گاؤں کے بھائیوں سے وعدہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو, ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے. تو سب نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ. نماز پابندی سے پڑھیں, پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے کیسے غیب سے مدد آتی ہے انشاءاللہ. ہمارا ہفتہ وار اجتماع گمبٹ میں ہوتا ہے, فیضان مدینہ گمبٹ میں, تو وہاں تشریف لایا کریں. ہر جمعرات آئیں, ذکر بھی ہوتا ہے, دعا بھی ہوتی ہے, تو انشاءاللہ کسی کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج جو دکھ کا وقت ہے, مصیبت کا وقت ہے, اس میں ہماری مدد فرما. جن لوگوں نے اب تک ہمارے ساتھ تعاون کیا, اے اللہ ان کا دینا قبول فرما, اور اے اللہ ان دکھیارے مسلمانوں کو اپنے روزگار پر, اپنے گھر بار میں خیر سے رہنا نصیب فرما. حکومتی اداروں کو بھی آگے بڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کرنا نصیب فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور میں سچی بات ہے یہاں کے اس بات کو سمجھ رہا ہوں کہ یقیناً گھر بنانے چاہیے, راشن دینا چاہیے, امداد کرنی چاہیے, لیکن ڈی واٹرنگ پہلے ضروری ہے. کئی لوگ مانگنے والے نہیں ہیں, ان کا اگر پانی نکل جائے گا تو وہ خود اپنا روزگار چلا لیں گے, وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے, وہ اپنی فصلیں اگا لیں گے, لیکن پانی میں بیچارے کیا کریں گے. تو میں دنیا بھر کے عاشقان رسول سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی امداد کا سلسلہ روکے نہیں, بلکہ اصل وقت اب آیا ہے, کیونکہ اب کوئی اور امداد کرنے والا نہیں ہے. NGOs بھی چلی گئی ہوں گی, اور دعوت اسلامی بھولی نہیں ہے, FGRF بھولا نہیں. ہم ایک نئے عزم کے ساتھ پھر نکلے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے اس پورے علاقے کو پانی سے کلیئر کریں گے, بلکہ اگر ہمیں AC صاحب اور ادارے کے لوگ اور علاقے بھی بتائیں گے, ہم صرف دیکھیں اس کو ہم نے مل جل کر کرنا ہوگا. ہمیں بہت طرح سے یہ بھی آ رہا ہے کہ ہماری فصلوں سے بھی پانی نکال دیں. ہم پہلے چاہتے ہیں ہم آبادی سے پانی نکال دیں, تاکہ لوگ جدھر بیچارے رہ رہے ہیں, مائیں رہ رہی ہیں, ہماری بہنیں رہ رہی ہیں, اور سنا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ اس پانی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور واپس بھی نہیں آئے, تو کہاں کب تک باہر رہیں گے بیچارے. اپنا گھر تو اپنا گھر ہی ہوتا ہے نا. تو انشاءاللہ جب یہ پانی نکل جائے گا تو یہ واپس آئیں گے, بسائیں گے سب گاؤں کو. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ڈونرز جو ہیں, ہمارے سپورٹرز جو ہیں, وہ ہماری امداد بھی کریں گے تاکہ ہم ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں. تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے, تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے. پڑھ گئے 50-60 چھوکرے لکڑے پڑھتے ہیں, ہاں ہاں اور آپ بول بھی ہمارے قاری صاحب دے دو, آپ کی رحمت کی ضرورت ہے بھائی. یہ ان کو کہہ رہے ہیں قاری صاحب بھی دیں اور یہ مسجد بھی بنا کے دیں. آپ اس کا ایسٹیمیٹ بنا لو تو انشاءاللہ مسجد بناتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بچے پڑھتے ہیں ادھر 60 بچے پڑھتے ہیں. قاری دے دو, آپ کا رنگ لگنا. اچھا قاری صاحب ابھی نہیں ہے یہاں پر. میں خود اچھا بوڑھا ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کا رنگ چاہیے. اپنی بڑی مہربانی کے جو سالوں میں پانی نہیں نکلتا وہ ایک دنوں میں نکلتا. الحمدللہ الحمدللہ. نہیں, یہ مسجد ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اس مسجد کا ایسٹیمیٹ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بناتے ہیں انشاءاللہ. آپ فکر نہ کریں. تو راضی ہو جس سے سلامت رہے یہ ہمارا جذبہ سلامت. ہم اس وقت کھوڑو سٹی میں ہیں, اور بیسیکلی تو چھوٹا سا ایریا ہے, لیکن یہاں بھی پانی, اور ہم ٹریکٹر پہ اس لیے ہیں کہ یہاں سے
جو آگے راستہ ہے وہاں نارمل گاڑی جانا شاید مشکل ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گلیوں میں پانی ہے. یہ مسجد ہے, یہ پولیس اسٹیشن ہے. اب یہ ایریا دیکھیں, یہ بھی 4 مہینے پرانا, اس میں پانی کتنی گند ہوگی آپ سوچیں, کتنی بیماریاں ہوں گی. ابھی بتایا کہ آج بھی ایک بچہ ڈوب کر اس بچے کا انتقال ہو گیا. اور اب پرابلم یہ بھی ہو گیا ہے کہ یہاں یعنی کہتے ہیں نا کہ بھوک جو ہے, یا جس کو آپ کہیں کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ غلط کام بھی کرنے لگ جاتا ہے. اب ہوا یہ کہ اس گاؤں میں سے جب پانی نکالتے ہیں تو برابر والے گاؤں والے کٹ لگا دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا پانی پہلے نکالیں. یعنی ایک طرح سے ایک فرسٹریشن ہو گئی ہے کہ پہلے ہمارا پانی نکالیں. اب آپ دیکھیں یہ چھوٹا بچہ جو ہے, اب آپ دیکھیں کس طرح پانی میں چل کے آ رہا ہے, اور یہ پانی 4 مہینے پرانا. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں ناظرین کے باقاعدہ شہر ہے, پکے گھر بنے ہوئے ہیں. یعنی یہاں صرف ان کا پانی نکل جائے تو پھر ان کو مجھے نہیں لگتا کسی چیز کی حاجت ہے. یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ بیچارے, لیکن اب ظاہر ہے کہ کئی لوگ تو گھر چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے. یہ میجورٹی خالی ہے, یہ دیکھیں تالے لگے ہوئے ہیں. یہ کالج ہے, آگے کالج ہے, ٹیکنیکل کالج 4 مہینے سے بند ہے, تو تعلیم کا کیا حال ہوا ہوگا. اللہ اکبر. یعنی دیکھیں ہم گھروں میں بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کیا مصیبت ہے. یعنی شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پانی اتر گیا, لوگ گھروں میں چلے گئے. ایسا نہیں ہے پیارے اسلامی بھائیوں. ہمیں ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے, اور یہ کروڑوں روپے کا صرف ایک ایک گاؤں کو خالی کروانے کے لیے کئی لاکھ کئی کروڑ روپے چاہیے ہوں گے. کیونکہ یہاں جب موٹر لگتی ہے, پانی نکلتا ہے تو ڈیزل چلتا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ ہمیں پانی کم لگ رہا ہے, لیکن کسی نے اگر اپنی ایک گھر میں سے پانی نکالا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا یہ پانی کتنا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم اس پر بھرپور کام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اس پر مل کے ورکنگ کرتے ہیں. تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے, تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے. یہاں پر اس کھوڑو گاؤں کے اندر جو ہے ہمارا اپنا فیضان مدینہ بھی ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں فیضان مدینہ کے اطراف میں بھی پانی ہے. نمازی نماز پڑھنے کیسے آئیں گے, بتا رہے امام صاحب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پر. اب یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ تمام چیزوں سے پانی کو نکالنا کتنا ضروری ہے, ہمیں اس کام کو دیکھنا ہوگا. خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر, رضا والی بس ایک وہ شام مجھ سے لے لے. میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے, اللہ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے. تو پریشان لوگوں کی مدد کرنے کا موقع ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور سوشل میڈیا کے ویورز جو ہیں, دل کھول کر مدد کریں. کسی ایک کا ہاتھ پکڑ لیں, کسی ایک کا گھر بنا دیں. تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا ایک گھر بن جاتا ہے, چھوٹا سا گھر. اب بتائیں ہمارا 2.5 لاکھ میں شہروں میں باتھ روم نہیں بنتا, یہ بیچارے پورا گھر بنا کر اس میں رہ لیتے ہیں. تو ہم کیوں نہ, جن کو اپنے گھروں کی سلامتی چاہیے, اچھی نیت کے ساتھ ہم ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں, اس میں تعاون کریں. اب میں اپنے یہاں جو ہاری بھائی ہیں اور گاؤں کے لوگ ہیں ان سے بات کرنا چاہوں گا. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, مگر آپ کی ہمیں ایک مدد چاہیے, اور وہ مدد یہ چاہیے کہ ہماری لڑائی شیطان سے ہے. ہم مسلمان ہیں نا, ایک تو گھر تباہ ہو گیا, فصل تباہ ہو گئی, اور نماز نہ پڑھ کر, دین پر عمل نہ کر کر رب کو بھی ناراض کر دیا, تو یہ ڈبل نقصان ہو گیا نا. ادھر بھی تکلیف میں رہیں اور ادھر بھی تکلیف میں رہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری نمازیں قضا نہیں ہوں گی, ہم قرآن پاک سیکھیں, ہم گناہوں سے بچیں, ہم حرام کاموں سے بچیں. دعوت اسلامی آپ کو اناج بھی دے گی, دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ FGRF جو ہے یہ آپ کو بیج بھی دے گا, مگر یہ آپ کو نماز بھی سکھائیں گے, یہ آپ کے بچوں کو قرآن بھی پڑھائیں گے اور پڑھا رہے ہیں. تو آپ اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کی مدد بھی ملے گی, آخرت کی مدد بھی ملے گی, جسمانی غذا بھی ملے گی, روحانی غذا بھی ملے گی. تو آپ ہمارے اس شعبے کا ساتھ دیں, اپنے بچوں کو عالم بنائیں, حافظ بنائیں, تاکہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے. رہے یہ ہمارا جذبہ سلامت, تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے, تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے, تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم اندرون سندھ میں ہیں, اور ابھی ہم گمبٹ اور اس کے اطراف سے نکلے اور وہاں ڈی واٹرنگ پروجیکٹ کو دیکھا. وہاں ہم نے بیج کی تقسیم کاری کی. اصل کام یہ ہے کہ کسی دکھی مسلمان, کسی ضرورت مند تک ہم اپنی امداد پہنچا کے ان کی دل جیت لیں. تو یہ آپ کی دعوت اسلامی کر رہی ہے. دعوت اسلامی کا شعبہ
FGRF कर रहा है। ऐसे ऐसे गाँव के नाम है जो मैंने भी पहली बार सुने। लड़ी आज हम गए थे, खोड़ो गए थे, और अब हम वड्डा पेहार जा रहे हैं कि इस गांव में, इस बस्ती में ज़ाहिर है कि यहाँ बारिश की वजह से, लोगों के सैलाब की वजह से घर गिर गए, और अब यहाँ दावत इस्लामी घरों की तामीर कर रही है। तो उस बस्ती की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ ये तामीरात हो रही है। इंशाल्लाह वहाँ जाके आपको बताएंगे। गाँव वाले बेचारे इतने खुश हैं कि वो मोटरसाइकिलों पे हमारा गोया इस्तकबाल करने के लिए आ गए, और वो आगे आगे चल रहे हैं, और अब हम उनके गाँव की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह करीम इन सब दुखियारे मुसलमानों की खैर फरमाए। ये आका की दुखियारी उम्मत है या रब, परेशानियां इनको घेरे हुए हैं। ये आका की दुखियारी उम्मत है या रब, परेशानियां इनको घेरे हुए। मैं यहाँ पर मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया के नाजरीन, एक ऐसे गांव में हूँ जिसमें ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ, नाम भी नहीं सुना था, वड्डा पेहार। और ये गांव जो है ये गंबट शहर से आगे जाकर सखर और गंबट के दरमियान काफ़ी अंदर आकर है। और यहाँ गांव आकर इसकी हालत देखकर दिल यूँ समझे कि बड़ी तकलीफ़ में है। मैं ये गांव शायद नाजरीन को इसलिए याद होगा कि कुछ अर्सा पहले न्यूज़ चली थी कि बारिश की वजह से जब घर गिरने लगे तो गाँव के लोगों ने एक मस्जिद में पनाह ली, और फिर उस मस्जिद की भी छत गिर गई, और उस छत गिरने से 6 अफराद शहीद हुए और कई लोग जख्मी हुए। आज मैं उस जगह पर मौजूद हूँ कि जो ये हमारे भाई हैं, ये बोल नहीं सकते, गालिबन ये बोल नहीं सकते। ये इस बच्चे के वालिद हैं। आपका नाम क्या है बेटा? आसिफ। आसिफ। और अब्बू का नाम क्या है? नेबाग। आसिफ भाई और इनके वालिद साहब मौजूद हैं। आसिफ की वालदा और उनके 2 भाई ये उस मस्जिद के हादसे में शहीद हो गए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। हमने इस गांव में 84 घर बनाने की नीयत की है। 84 घर हम बना रहे हैं, और स्टार्ट हमने किया है उन लोगों के घरों से कि जो शहीद हो गए, जिनके घर के अफराद। अब हम यहाँ मौजूद हैं। अब देखिए इस बार हमने प्लान क्या किया है, थोड़ा सा इधर आएंगे। हमने कच्चे घर नहीं बनाए, और प्रॉपर सारे कच्चे घर नहीं होंगे। 3 फीट की इसकी बाकायदा बुनियाद डाली है ताकि आइंदा बारिशों में खुदा ना खास्ता ये घर ना गिर जाएं। और ये हमने अपने इंजीनियर से मशवरा करके, पूरे यहाँ सुपरवाइजर मौजूद हैं, और बेचारे ये सुपरवाइजर भी यहाँ रहते नहीं है, दूर से सफर करके आते हैं। ये गांव अगर आप देखें, मैं पहली बार आया कि इतना अंदर है। मैं सोच रहा था ये आप लोगों को गाँव पता कैसे चला और आप इस गाँव तक पहुंचे कैसे? तो बताया यहाँ भी आशिकाने रसूल हैं, और ख़ास तौर पर जब ये मस्जिद का हादसा हुआ तो उसके बाद हम लोग यहाँ आए और गाँव वालों की हालत देखी। तो ये है आपका FGRF, ये है आपकी दावत इस्लामी। दावत इस्लामी वाले भूले नहीं है नाजरीन। इनके माँ का भी इंतकाल हो गया, पहले बाप अभी मस्जिद में शहीद हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, अच्छा वालिद वालदा कोई नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह। तो ये जगह उसकी है? अच्छा, तो इसके साथ कोई बहनें वगैरह भी इसकी? अल्लाह अल्लाह। बेटा ही था, माँ बाप का। अच्छा, वालिदा का, वालिद का पहले इंतकाल हो चुका था, और वालिदा का पहले हो चुका, वालिद का मस्जिद में हुआ। तो मस्जिद में क्यों गए थे लोग? सर ये घर कच्चे थे, गिर रहे थे। तो और ये क्या रात को सोए हुए थे तो मस्जिद गिर गई ऊपर से? रात के 3:30 बजे। अल्लाह अकबर, 3 साढ़े 3 बजे हादसा हुआ। अच्छा, 2 बेटे जिनके मरे हैं ना, तो जब वो छत गिर गई ना मस्जिद की, तो वालदा उनको उठाने के लिए गई, तो वो भी शहीद हो गए। उसके ऊपर कोई चीज गिर गई। अल्लाह। लेडीज तो नहीं थी, वो निकालने के लिए गई। अच्छा, मैं ही सोच रहा था मस्जिद में लेडीज क्यों गई? अच्छा, वो निकालने गई थी। आसिफ ये असल में अंदर था, जो बाहर था वो शहीद हो गया। अल्लाह बचाने भाइयों को। अल्लाह 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 पाक आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, आपको हिम्मत दे। तो इसके खाने पीने का और इसका क्या इंतज़ाम कैसे चलता है? आप इनके चचा वगैरह होंगे ना, मामू चचा वगैरह हैं। चले इंशाल्लाह। इस गांव में हमारा कोई मदरसा नहीं है। ने इसकी नियत की अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लामी मैंने जगह देने की। हाँ, यहाँ मदरसा बन जाए तो ये कि ये बच्चे सारे पढ़े ना। माशाल्लाह, शाह साहब अल्लाह आपको सलामत रखे। हम साथ हैं आपके इंशाल्लाह। इस गांव में 84 घर बनाते हैं ना, तो साथ एक मस्जिद है, यहाँ पर बन गई मस्जिद। या मस्जिद पास हो गई हमारी। हाँ, मस्जिद भी, ये जो गिर गई है मस्जिद नाजरीन, ये भी बनानी। इसका तो एस्टीमेट भी ज्यादा आया था। ये तकरीबन 35 लाख रुपए, 37 लाख रुपीज उस मस्जिद में लगेंगे जो गिर गई, क्योंकि अब वो मजबूत बनानी है इंशाल्लाह। वो भी FGRF की तरफ से बनाई जा रही है। यहाँ 84 के करीब घर भी बनाए जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह फिर एक मदरसे का भी सोच लेते हैं, ताकि जो बेचारे बच्चे हैं इनका इल्म भी रहे और ये इंशाल्लाह आगे बढ़े। अल्लाह पाक करम करे। वाकई बड़ी तकलीफ है। असां शुक्रगुज़ार आहियूं दावत इस्लामी जा, जो मींहं में बरसाति में असांजा घर किरी पिया, असांजा घर तामीर कनि था ऐं ठही वियो आहे। असांजे पूरे ॻोठ वारनि जा तक़रीबन 100 खां मथे घर किरिया आहिनि, ऐं दावत इस्लामी जे
मदद सां अलाह तबारक व ताला उन्हनि जे मदद सां असांजे ॻोठ जा घर कमु शुरू थी वियो आहे ऐं दावत इस्लामी खे अलाह तबारक व ताला शाद आबाद रखे। असां वॾा शुक्रगुज़ार आहियूं दावत इस्लामी वारनि जा, जन महिरबानी करे असांजा घर बि ठाहिनि था, असांखे राशन जी बि महिरबानी कनि था पिया। अलाह ताला इन्हनि खे वधाए, अलाह ताला इन्हनि जो साईं हज़रत साहिब खे अलाह साईं खिज़री हयाती अता फरमाए। खजाने हैं तेरे भरे मेरे मौला, है मोहताज बंदे खड़े तेरे। अब इनके जानवर हैं, अब इनके लिए जानवर भी ज़रूरी हैं, इनके बेचारों की फसलें भी ज़रूरी हैं, और लेकिन फसलें इनकी इस साल की पूरी तबाह हो गई। अब ये खैमे हमने दिए इनको, अब देखिए खैमों में रह रहे हैं बेचारे। अब देखिए कैसा घर है जिसमें ये रह रहे हैं बेचारे। ये आर्जी तौर पे इन्होंने बनाया, लेकिन ज़ाहिर है ये बारिश में तो नहीं खड़ा होगा ना, हमें इसके लिए ईंटों वाला घर इनको बना के देना होगा। नाज़रीन, अब देखें कि हम में से बहुत सारे लोग तो वो हैं कि जिनका बाथरूम इससे बड़ा होता है। हमारे 2.5 लाख रुपए में घर का बाथरूम नहीं बनता है, ये बेचारे पूरे 2-2.5 लाख में घर बनाकर उस घर में रहते हैं। तो हमें कम से कम इतना तो इनको बना के दे देना चाहिए कि ताकि ये अपने बच्चों के साथ खुशहाल रहें। वाकई इन लोगों की लाइफ देखकर तो हमें, और फिर उन लोगों से भी मैं बात करना चाहूँगा जो बड़ी नाशुक्री करते हैं, मेरा घर छोटा सा है तो जनाब मेरे पास कुछ नहीं है। हमारे पास तो बहुत कुछ है, जब हम इनको देखते तो लगता है हमारे पास तो कितना कुछ है, और ये बेचारे ये भी नहीं है इनके पास। तो इनकी मदद इस नीयत से करें कि जो हमारे पास है ना वो सलामत रहे, वो बर्बाद ना हो जाए। वो अल्लाह ताला का यूँ समझिए ये शुक्र अदा करने का एक अंदाज है कि हम अपने दुखियारे मुसलमानों के घर बनाते हैं। कहते हैं या रब हमें आफियत दे, अंधेरे ये रब्बुल अना मुझसे ले। तो अब इसको कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे हम ये सारे घरों? ये अभी उम्मीद है कि एक मकान जो है ना 1-1 हफ्ता लेगा इंशाल्लाह। तो हम 10-10 की रेंज में बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह 1-1.5 महीने में इसको पूरा कर देंगे इंशाल्लाह। मजदूरी तो ये खुद कर रहे हैं, लेकिन अच्छा। मिस्त्री हम दे रहे हैं, मटेरियल हम दे रहे हैं। माशाल्लाह, तो इनको ये बहुत अच्छा है कि गांव वाले मजदूरी खुद कर रहे हैं, मिस्त्री हम दे रहे हैं और मटेरियल हम दे रहे हैं। मिस्त्री भी इनसे कहा कि आप ले आए, हम मटेरियल दे देंगे, आप काम शुरू कर दें। बस ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो 1 महीने के अंदर ये सबके घर इंशाल्लाह बन जाएंगे पहले हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह, ताकि सर्दियां बढ़ जाएं उससे पहले ये हो जाए। यानी ये पूरी मस्जिद शहीद हुई और इसके साथ 6 लोग भी शहीद हो गए, और ये नमाजी, अब देखिए इस मस्जिद को हम बना रहे हैं, अब ये कैसी मस्जिद है और नमाज का लगाव देखिए। मैं इस सवाल करने लगा था कि भाई गांव के लोग नमाज भी पढ़ते हैं कि नहीं, तो अभी अजान नहीं हुई है और तकरीबन 1 सफ़ के लोग मस्जिद में पहले से मौजूद हैं और अजान नमाज की, हालांकि टूटी हुई मस्जिद है, शायद है भी कुछ नहीं। चले हम भी यही नमाज पढ़ते हैं इंशाल्लाह इन्हीं लोगों के साथ हम मगरिब अदा करते हैं। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। मेहराब भी नहीं है, गुम्बद भी नहीं है, छत भी नहीं है, मगर नमाजी हैं। अल्लाह की रहमत से ऐसे लोग भी हमारे वतन में हैं। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। आज का दिन जो है, जो मेरा गुजरा है, मैं यूँ कह सकता हूँ कि ज़िंदगी के यादगार दिनों में से एक दिन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को समझना आसान हो गया। आपकी तकलीफ़ें देखी, पानी निकालना कितना ज़रूरी है, घर बनाना कितना ज़रूरी है, और फिर आप लोगों की जो मोहब्बत है और माशाल्लाह ख़ास तौर पे ये जो बस्ती वालों का दीन से प्यार है, बहुत अच्छा लगा। और मैं इंशाल्लाह नियत करता हूँ आपके घर बन जाए, मस्जिद बन जाए, मैं एक बार फिर आऊँगा इंशाल्लाह। ऐ रब्बे करीम हमारे दुख दूर फरमा, बेघरों को घर नसीब फरमा, बेरोजगारों को रोजगार नसीब फरमा, हम सबको जल्दी जल्दी मक्के मदीने की हाजिरी भी नसीब फरमा। अल्लाह जिन्होंने 1 महीने के मदनी काफिले में सफर की नीयत की, अल्लाह उनको अपनी नीयत पूरी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे करीम मौला, हम जिस मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, सब तुझे मालूम है मौला। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ऐ अल्लाह हमारे सारे दुख दूर फरमा दे, बेकरारियां दूर कर दे, बेचैनियां दूर कर दे, और जल्दी जल्दी हमें खुशखबरी नसीब फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, वडा पेहार गांव से फारिग होकर, गांव वालों से मिलकर, इनकी मोहब्बतों को समेट कर अब यहाँ से हम सखर के लिए रवाना हो रहे हैं। तकरीबन 6:20 हुए हैं। आज तकरीबन 8:30 बजे वहाँ IBA यूनिवर्सिटी तरफ से, सखर की तरफ से सुन्नत भरा इज्तिमा है, तो वहाँ इंशाल्लाह मेरी हाज़िरी है। इंशाल्लाह ऑलमोस्ट बताते हैं यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है,
تو وہاں انشاءاللہ امید ہے ٹائم پہ پہنچ جائیں گے اور پھر وہاں کے اجتماع کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہمارا جو سفر ہے یہ ملٹی ٹاسک کہہ سکتے ہیں. سیلاب زدہ ایریا کو بھی دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ کالج یونیورسٹی کا بھی بیان تھا, آگے کچھ تاجران میں بھی اجتماعات ہیں, کچھ عوامی اجتماعات بھی ہیں, کئی قرض ہیں جو اتارنے جا رہا ہوں, کئی وعدے ہیں جو پورے کرنے جا رہا ہوں. تو میں نارملی ایک بات چلیں کہہ بھی دیتا ہوں, مجھے بہت سارے لوگ پنجاب سے اور سندھ سے دیگر شہروں سے بلانا چاہتے ہیں, میسج کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیان کے لیے آئیں. تو میں نارملی ایک بیان کے لیے ٹریول نہیں کرتا, کیونکہ اس طرح تو پھر میں ٹریول ہی کرتا رہ جاؤں گا. تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ اگر 4-5 دن کوئی بیچ میں گیپ آتا ہے تو پھر 4-5 دن میں وہ 4-5 جو کمٹمنٹس ہوتے ہیں یا بہت زیادہ اصرار ہوتا ہے تو اس کو کور کر لیتا ہوں. لیکن اپروچ اگر آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں وہاں کے نگران کابینہ یا ڈویژن نگران یا صوبائی نگران کے ذریعے رابطہ کریں, کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ دعوت اسلامی کی اپروول کے ساتھ جاتے ہیں. تو چلیں یہ بھی لگے ہاتھوں, میں نے کہا کہ ایک اصول ایک طریقہ کار عرض کر دوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. من آذا مسلمن, یہ حدیث یاد کر لو, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, آقا فرماتے ہیں فقط آذانی, اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ, اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف دی. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. آج ایک نیت کر لو, میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کر لو, آج کے بعد کسی کو تکلیف نہیں دوں گا, میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ ہر میدان میں ترقی کریں گے. آپ اپنے کالج میں ہر دل عزیز ہو جائیں گے, اپنی فیملی میں ہر دل عزیز ہو جائیں گے, آپ کاروبار کریں گے, آپ کا کاروبار آگے بڑھنے لگ جائے گا, آپ دین کا کام کریں گے, لوگ آپ کی بات تسلی سے سنیں گے, کیونکہ آپ سافٹ اسپوکن بن جائیں گے, آپ خیر خواہ بن جائیں گے, آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والے بن جائیں گے. اور واللہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے. بزرگوں کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے, وہ بھی جاتے جاتے یاد کر لو. سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. رہے یہ ہمارا جذبہ سلامت, تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے, تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے. تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے, تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے, تو راضی ہو جس سے. یہ آقا کی دکھیاری امت ہے یا رب, پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں. یہ آقا کی دکھیاری امت ہے یا رب, پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں. ہو خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر, ہو خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر, رضا والی بس وہ شام مجھ سے لے لے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اتنی پیاری حدیث ہے کہ میں جب بھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. آپ بھی دعا کریں. نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, اللہ کریم کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ نے ان کو بنایا اسی لیے کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. لوگ حاجت کے وقت ان سے رجوع کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ ہوں گے. ذرا سوچو تو صحیح کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ حاجتیں پوری کرنے کے لیے رب نے انہیں بنایا. اور سنو جو لوگ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں نا, ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبت کو دور کرے گا
اللہ عز و جل قیامت میں اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا. اور جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب چھپائے گا. اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. تو اے مدد کرنے والوں آپ کو مبارک ہو. اور وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ نہیں یار اب میں اور کتنی مدد کروں, میں نے تو سیلاب کے دنوں میں کر دی, اگر اللہ نے دیا ہے نا تو ان کی مدد جاری رکھنا. تم ان کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. تم ان کے دکھ دور کرو گے وہ رب کریم تمہارے دکھ دور کر دے گا. تم کسی کے گھر کو بنانے میں مدد کرو گے اللہ تمہارے گھر کو آباد کر دے گا. ارے یہ صدقہ اتارنا ہے کہ جناب میں مصیبت سے بچا رہوں تو اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کروں, ورنہ یہ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو مالدار ہوں گے, جو خوشحال تھے. میں نے دیکھے ایسے لوگ کہ جو زکوٰۃ دینے والے تھے اور چند گھنٹوں کے بعد وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. وہ ایسے تھے کہ جن کے گھر میں مہمان ٹھہرتے تھے آج وہ خود خیموں کے اندر رہ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے. پل میں یہ ساری چیزیں ہم سے واپس لے سکتا ہے. اگر میں کسی مضبوط گھر میں رہتا ہوں, کسی بڑی فیکٹری میں کام کرتا ہوں, میری بڑی دکان ہے, تو میں یہ نہ سمجھوں کہ یہ ہمیشہ رہ سکتی ہے. اللہ چاہے تو رہے گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں زوال نعمت سے بچائے, مگر ان دکھیارے مسلمانوں کا حال دیکھ کر ہمیں بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے, اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگنی ہے اور رب کریم سے دعا بھی کرنی ہے کہ میرے مولا ہمیں مصیبتوں اور آفتوں اور ناگہانی آفتوں سے بچانا, زوال نعمت سے بچانا, ہمارے گھر بار کو سلامت رکھنا. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. یہ آقا کی دکھیاری امت ہے یا رب, پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں, ہو خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر, رضا والی بس ایک وہ شام مجھ سے لے. راجن پور کے اندر موجود ہیں اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑا عظیم الشان یہاں پر اجتماع ہوا جس میں تقریباً 4000 کے قریب کسانوں کو دعوت دی گئی, اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ لوگ موجود تھے. اور الحمدللہ یہاں پر رضائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں, ان میں کھاد تقسیم کی جا رہی ہے. دعوت اسلامی کا ایک ویلفیئر کا ادارہ ہے فیضان ریلیف فاؤنڈیشن, اور اس کے تحت الحمدللہ اب تک تقریباً 2.5 ارب روپے کی امداد کی جا چکی ہے, جس میں کیش رقوم ہے, جس میں ٹینٹس تھے, جس میں دوائیں تھیں, جس میں راشن تھا. مگر اب وقت آیا ہے کسانوں کو ایک بار اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کا, تو اس کے لیے ہم نے عزم کیا ہے. اب ہزاروں کی تعداد میں بیج اور کھاد تقسیم کیے جا رہے ہیں, اور الحمدللہ اب ان کے گھر بنائے جا رہے ہیں. ہمارا ہدف ہے کہ 15,000 گھروں کی ہم نے تعمیر کرنی ہے اور 1 لاکھ ایکڑ فصل جو ہے اس کو آباد کرنا ہے. تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سیلاب زدگان ہے اس کے لیے اب میڈیا نے بات کرنا بھی کم کر دی ہے. تو جب بات کم ہوگی تو فنڈ کیسے آئے گا, ڈونیشن کیسے آئے گا, لوگ امداد کیسے کریں گے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک میں ہیں یا دوسرے شہروں میں رہتے ہیں وہ سمجھتے سیلاب ختم ہو گیا, لوگ گھروں میں چلے گئے. مگر آپ بھی جانتے ہیں ایسا نہیں ہے. اب بھی لاکھوں لوگ بے گھر ہیں, اب بھی لاکھوں کروڑوں لوگ پریشان حال ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ فیضان ریلیف ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور میں دنیا بھر کے عاشقان رسول سے گزارش کروں گا, میڈیا سے گزارش کروں گا اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں. ہم انشاءاللہ آخری سیلاب زدہ, آخری افیکٹی تک ان کے ساتھ چلنے کی نیت رکھتے ہیں. آپ ہماری مدد کریں, اللہ پاک بھی ہماری مدد فرمائے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا, ہمارے سجادہ نشین صاحب کا, اور شخصیات کا جو آج اجتماع میں آئے, ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی. المدینہ کاٹن مل والوں کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ اپنی جگہ دی اور ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہوا. ملک بلال صاحب کا بھی شکریہ, سب کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں. رہے یہ ہمارا جذبہ سلامت, تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے, تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے. تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے, تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے, تو راضی ہو جس سے. سلامت یہ آقا کی دکھیاری امت ہے یا رب, پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں. یہ آقا کی دکھیاری امت ہے یا رب, پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں. ہو خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر, رضا
से वो शाम मुझे तो अभी हम इस बस्ती में आए हैं, राजा झांगड़ बताया बस्ती का नाम, और ये भाई हमारे मौजूद हैं, ये बता रहे हैं कि सब कुछ कुछ नहीं बचा। इनके घर भी बह गए, इनके यूं समझिए कि फसलें भी बह गई। 15 दिन तक बता रहे हैं यहाँ बारिशें थी। ये एक मकान यहाँ बन गया है, और मैंने जैसा बताया कि यहाँ आते आते, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ आते आते हमें स्कूटर पे आना पड़ा। पीछे देखें, पीछे भी वो घर बन गया है, और ज़रा दिखाएं हमारे नाजरीन को, ये घर भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। अस्सलाम वालेकुम। घर बना रहे हो भाई? अब कब तक पूरा कर लोगे? FGRF वाले बातें नहीं करते, घर बनकर अब डिलीवरी होने का टाइम है, बता रहे हैं कल तक इंशाल्लाह ये घर भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह ऑलमोस्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीशन के करीब है, और अब कल इंशाल्लाह इनको डिलीवरी दे दी जाएगी। तो ये जैसा मैंने बार बार अर्ज़ किया है कि ये एक घर तकरीबन 2.5 लाख रुपए का बन जाता है। अगर जितने नाजरीन मुझे देख रहे हैं, ये दुखियारे भाई हैं हमारे, ये हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। हम इस बस्ती में क्यों आए कि हमारे मुसलमान भाई हैं और सारे ये तकलीफ़ में हैं। हम चाहते हैं कि इनकी मदद की जाए, और नाजरीन जो है हमारे साथ सपोर्ट करें, एक एक घर सब स्पॉन्सर कर दें। हम अपने घर में सुकून से रहें, ये अपने घर में रहेंगे, इंशाल्लाह हमारा घर खैर व बरकत वाला हो जाएगा। अब ये इतनी दूर दराज की बस्तियाँ हैं कि इनकी मदद को यहाँ कौन आएगा। तो हम सब अगर मदद करेंगे तो हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं। मैं बल्कि व्यूवर्स को एक ऑफ़र करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों से घर कहाँ बनेगा, या अगर आप माशाल्लाह कुछ दोस्त मिलकर एक पूरा गांव बनाना चाहते हैं, 20-25 घर बन सकते हैं, 50 घर बन सकते हैं, 100 घर बन सकते हैं, तो हम पूरा गांव भी आपको बता देंगे कि ये गांव मौजूद है, ये उनकी लिस्टें हैं, और आप खुद बना दें, या आप हमें कहेंगे तो हम बना देंगे। बल्कि हम तो अब गांव वालों से एक और काम करा रहे हैं ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए, कि हम इन्हीं से काम करवाते हैं। हम कहते हैं हम आपको मिस्त्री दे देंगे, इंजीनियर की हम आपको सपोर्ट दे देंगे, सुपरवाइजर दे देंगे, लेकिन मजदूरी के पैसे बचाएं, ताकि वो पैसे बच जाएंगे तो अब और लोगों का घर बना देंगे। तो आप लोग मिलके भी काम करते हैं ना, हम इनको ईंटें दे देते हैं। हाँ कोई बात नहीं, मिलके काम करते हैं, साड़ा घर है ना, अपना ही घर है, तो करेंगे काम इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप हमारा साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम मिलकर, अल्लाह ने चाहा तो इनके घर बना देंगे। अब आप देखें, ये इन्होंने गारे का बेचारों ने अपना घर बनाया है, और इस घर की कैफियत देखें कि ये हमारी हाइट भी जो है ना, अब देखिए हमें अंदर झुक के जाना पड़ता है। कोई लेडीज तो नहीं है ना? अच्छा अंदर आ जाए भाई, अंदर आ जाए, कैमरामैन भाई आए, जिसका घर है वो आ जाए। अब आप देखिए नाजरीन, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, अल्लाह अकबर। यानी मुझे तो सच्ची बात है वो कब्र की कहते हैं ना, याद आ रही है। बैठे बैठे बैठे, इधर रहते हो आप? इसी में सोते हो? अब ये देखिए, ये बर्तन पड़े हुए हैं, ये बर्तन, अब यही इनका किचन हो गया, यही इसमें इन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी की हुई है। तो ये तो बारिश में गिर जाता होगा। अच्छा पानी भी आता होगा ऊपर से? कमरा भी मिल जाए। नहीं जरूर बनाएंगे आपका। इसमें बच्चे भी हैं आपके साथ? हाँ बच्चे हैं ना। इसमें कौन कौन रहता है? मेरे बच्चे निकले अपने। अच्छा घर वाले भी हैं? घर वाली है। अल्लाह, यानी आपकी बच्चों की वालदा भी है और बच्चे भी इसमें साथ हैं? 8 बच्चे हैं, वो सब इसमें रहते हैं? ये सारे आपके बच्चे हैं? अल्लाह अकबर। मियाँ बीवी और बच्चे इस कमरे में रहते हैं। नाजरीन ये कैसे रहते होंगे आप सोचें। कोई लाइट नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। पहले कच्चा ढाई गए आपको हम घर बना के देंगे इंशाल्लाह। यकीन करें, इन जगहों पर आए तो एहसास होता है कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है और हमारे पास क्या कुछ है। हम शुक्र अदा करें, और इंशाल्लाह नहीं आपका घर बनाएंगे, आप फिक्र ना करें। मैं आपको सेहत भी करवा, आपका इलाज भी करवाते हैं इंशाल्लाह। हो जाए मुश्किल आसान सब, चाहे जो तू मेरे खुदा। अब हम बस्ती झांगड़ में उस जगह पर जा रहे हैं कि जहां हमने बीज और खाद वगैरह जो तकसीम की थी, तो अब उसका जो रिजल्ट है, यानी हो सकता है किसी के जहन में आ रहा हो कि यार हमने पैसे दिए तो घर बने के नहीं, आपको घर बनते दिखा दिए। अब जनाब उसकी खाद और बीज तकसीम हुए तो उसका कुछ फायदा हुआ कि नहीं। तो अब हम खेतों में आकर, जिसको कहते हैं ना फॉलो अप का काम, कि हम वो भी देखें कि उन बीजों से, उन खादों से उन किसानों को क्या फायदा हुआ। तो अब हम उस तरफ जा रहे हैं और जाके देखते हैं कि इंशाल्लाह कि इन बीज और इन खाद से फवाइद क्या हुए। आइए चलते हैं इंशाल्लाह। जब मिले मिट्टी के जर्रे ईंट बन जाते हैं वो, ईंट जब ईंटों से मिल जाए बने दीवार वो, जब दीवारें एक दूजे से मिले बनता है घर, एक हो हम सब मुसलमान, एक अपनी है डगर, एक अपनी है डगर। ये है दावत इस्लामी, ये है उसका शोबा फैज़ान वेलफेयर, कि हम इस वक्त एक बहुत इंटीरियर गांव में मौजूद हैं। और इस गांव में बस्ती झांगड़ में
نہ صرف انسانوں کی مدد کی جا رہی ہے، نہ صرف ان کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں، نہ صرف ان کو بیج اور کھاد دی جا رہی ہے، بلکہ ان بیچاروں کے جو جانور بیمار ہوتے ہیں ان جانوروں کے علاج کا انتظام بھی دعوت اسلامی کی طرف سے ہے، FGRF کی طرف سے ہے۔ ماشاءاللہ ہماری یہ پوری جو مجلس ہے، ویٹنری ڈاکٹر مجلس اور ان کے اسلامی بھائی، میں سمجھتا ہوں ان کی قربانی ہے، اس ویرانے میں یہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ بھی پلان کیا ہوا ہے اور بتایا کہ 70,000 اب تک پاکستان بھر میں اگر بات کروں، آج تقریباً 29 نومبر ہے، نومبر 2022 میں موجود ہیں، اینڈ آف نومبر ہو گیا ہے، اور اب تک 70,000 کے قریب جانوروں کا علاج پورے پاکستان میں FGRF کی طرف سے کیا جا چکا ہے۔ اور انہوں نے جو بڑی خوبصورت بات مجھے بتائی کہ ایسا نہیں ہے کہ جو جانور یہاں لے کر آئے گا اس کا ہم علاج کریں گے، ہم خود بھی جا کر جہاں جہاں جانور ہیں لوگوں کے اور ان کو پرابلم ہے تو جا کے علاج کرتے ہیں۔ یہ خیر خواہی ہے، کیونکہ گاؤں والوں کے لیے جو جانور ہوتے ہیں نا ان کے بچوں کی مانند ہوتے ہیں، کیونکہ جانور سے ان کو دودھ ملتا ہے، جانور سے ان کو بہت ساری یوں سمجھے کہ امداد، ایک طرح سے ان کا روزگار ہوتا ہے، تو ہم ان کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، ان کے بچوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ آپ ان سب کا اگر خیال رکھنا چاہتے ہیں، آپ سب یہ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں تو FGRF کے ساتھ تعاون جاری رکھیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ نصیب والوں کو یہ موقع دیتا ہے۔ میں تو سچ بتاؤں ان تمام علاقوں میں گھوم کر ایسا لگتا ہے کہ فخر آتا ہے، کہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی پیاری تحریک دی ہے، اللہ نے ایسا پیارا شعبہ دیا ہے، اور ان لوگوں کو مبارک ہو جو دعوت اسلامی کا تعاون کرتے ہیں۔ یقین کریں یہ آپ کے پیسوں کے نصیب جاگے ہیں، ہمارے پیسوں کا بھاگ جاگتا ہے کہ جو ہماری جیب سے نکل کر ان دکھیارے لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے، کسی کی دعا لگ جائے گی۔ یہ خود بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم سب کو دعا دے رہے ہیں دعوت اسلامی والوں کو، ابھی گاؤں میں بیٹھا ہوا بندہ ہاتھ اٹھائے اور پتہ نہیں ہم دنیا میں کہاں ہوں اور ہمارے دکھ دور ہو جائیں، تو یہ بڑی نیکی ہے۔ دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ کا دل کھول کر ساتھ دیں۔ ابھی بھی سیلاب زدگان پریشان ہیں، ابھی بھی اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ صرف سیلاب زدگان نہیں، بلکہ اب تو ہم جہاں جہاں جاتے ہیں لوگ درخواستیں دیتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، اور بھی مسائل ہیں، تو اب میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اب آج کے بعد FGRF کو جو بھی ڈونیشن دیں وہ تمام اختیارات کے ساتھ دیں۔ ہم چاہیں تو سیلاب زدگان کی مدد کریں، ورنہ اور کسی مصیبت زدہ مسلمان کی مدد کر دیں، کیونکہ لوگ بہت دکھی ہیں، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اور پریشانیاں بہت ہیں۔ تو اگر ہم کسی ایک پرٹیکولر فنڈ میں پیسے دیتے ہیں تو پھر ہم وہی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس تھوڑی سی وسعت ہوگی، تھوڑی سی براڈ پرمیشن ہوگی، تو ہم انشاءاللہ اور مزید دکھیارے مسلمانوں کی مدد کر سکیں گے، آفت زدہ لوگوں کی مدد کر سکیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جو دعوت اسلامی کو فنڈز دیتے ہیں، FGRF کو فنڈز دیتے ہیں، ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اور کیسے یہ نیٹ ورک کام آتا ہے۔ یعنی اس جگہ کا تو بہت سارے لوگوں نے، ناظرین نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، یقین کریں میں نے بھی نام نہیں سنا تھا۔ یعنی ایسے علاقے جن کے ہم نے نام نہیں سنے، کبھی آئے نہیں ہیں، وہاں کام ہو رہا ہے، وہاں اس طرح کی جانوروں کی امداد ہو رہی ہے، وہاں گھر بن رہے ہیں، اور بستی والے ہاتھ اٹھا کر، جھولیاں اٹھا کر دعائیں دے رہے ہیں، لیکن ابھی بہت کام باقی ہے۔ ابھی تو یوں سمجھیے کہ سچی بات میں بتاؤں کہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں، پاکستان میں 15 لاکھ گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئے، 15 لاکھ گھر گر گئے، مکانات گر گئے۔ دعوت اسلامی اور FGRF نے 15,000 گھروں کا ہدف لیا ہے۔ 15 لاکھ کہاں اور 15,000 کہاں؟ ہم تو چاہتے ہیں 15 لاکھ کے 15 لاکھ ہم بنا دیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے امداد کی ضرورت ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی 15 لاکھ کیوں نہیں بناتے؟ تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈائیورسٹی اور اس کا حجم بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چھوٹے سے چھوٹا حساب بھی کر لیں نا، کہ اگر ہم 1,000 گھر بناتے ہیں، جی ہاں 1,000 گھر بنائیں اور 2.5 لاکھ روپے کا گھر ہو تو وہ 25 کروڑ روپے چاہیے اس کے لیے۔ اب اگر ہم 10,000 گھر بناتے ہیں تو پھر کتنے چاہیے؟ 2.5 ارب روپے چاہیے۔ اور اگر یہ 1 لاکھ گھر بنائیں تو پھر یہ کتنے چاہیے؟ آپ اس طرح کیلکولیٹ کرتے جائیں نا، تو وہ پھر 25 ارب روپے چاہیے۔ تو اسی طرح یہ اربوں روپے کا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں۔ ہم ظاہر اپنی بساط کے مطابق، اپنے فنڈ کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں۔ جتنی آپ امداد دیتے جائیں گے ہم انشاءاللہ ان میں تقسیم کرتے جائیں گے، اور اللہ کریم آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کروں گا گاؤں کے لوگوں کا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری مجلس کا بھی بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پیارے اسلام بھائی، ایک اور جس کو کہتے ہیں نا کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ 7,000 لوگ یہاں رہتے ہیں اس آس پاس کے گاؤں میں، اور ایک بھی مسجد نہیں ہے، ایک بھی مدرسہ نہیں ہے، اور کوئی اسکول بھی نہیں ہے۔ بتا رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں 50-60 بچے ہیں، اور اس بچوں میں سے ایک بچہ اسکول جاتا ہے اور اس کو بھی شاید کئی کلومیٹر چل کے جانا پڑتا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ پلان کیا، اور ماشاءاللہ ابھی میں آپ کو پیغام ریکارڈ ہی کرا رہا ہوں، تو مجھے ایک بھائی نے اعلان کر دیا ہے کہ جگہ گاؤں والوں نے دے دی ہے، تو وہ انشاءاللہ مسجد بنا کر انشاءاللہ اس گاؤں والوں کو دے دیں گے، انشاءاللہ مسجد اور مدرسہ بھی ساتھ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ چلیں یہ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، ان کے والدین، اور کہہ رہے ہیں میرے والدین کے اصالہ ثواب کے لیے اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو انشاءاللہ یہ مسجد اور مدرسہ انشاءاللہ ہم بنا دیں گے۔ اب اگر کوئی عاشق رسول فیضان اسلامک اسکول کے نام سے، جس میں ہمارا دین بھی سکھایا جائے گا، دنیاوی تعلیم بھی، تو یہ گاؤں کے لوگوں میں علم پھیل جائے گا، ان کے بچے عالم بن جائیں گے، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस वक्त बस्ती जांगड़ में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह यहाँ के लोग कितने मेहनत कश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के शोबे फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से यहाँ के किसानों को बीज दिया गया और बहुत सारी जगह जो है वो सरसब्ज़ व शादाब होते नज़र आ रही है, फसलें उगती नज़र आ रही हैं, उम्मीद बढ़ती नज़र आ रही है। इंशाअल्लाह ये गाँव वाले अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। एक तरफ उनके घर बन रहे हैं, एक तरफ उनकी फसल उग रही है। यही तो हम चाहते हैं कि ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, किसी के मोहताज ना रहें, किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना रहें। और नाज़रीन, मैं इन गाँव के लोगों को जानता हूँ। जब से मैंने सैलाब के बाद इन गाँव गोठों में जाना शुरू किया है, मेरा यकीन मजबूत हो गया है कि ये गाँव के लोग बड़े खुददार हैं। ये मांगने वाले लोग नहीं हैं। ये कहते हैं मैं एक बार पैरों पे खड़ा कर दें, हम लोगों को बांटने वाले लोग हैं। तो बहरहाल ये बड़ी नेकी है। मुबारक हो उन लोगों को जो दावत इस्लामी का FGRF का ताउन करते हैं। अब माशाल्लाह इनकी फसलें जो हैं वो ग्रीन आपको नज़र आ रही हैं, उभरना शुरू हो गई हैं। इनको खाद दी गई, इनको बीज दी गई और अल्लाह ने चाहा तो ये और तरक्की करेंगे। ये काम हम जारी रखेंगे। हमारा टारगेट 1 लाख एकड़ फसलें उगाना है। हमारा टारगेट कम से कम 15,000 घर बनाना है और इन तमाम कामों के लिए ऑलमोस्ट 3 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट हमने करना है। आपकी मदद आती रहेगी, हम ये काम बढ़ाते चले जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं, हदीस पाक का मज़मून है, उनकी ड्यूटीज हैं, वो मुख्तलिफ कामों पर मामूर है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जहां जहां दुनिया में अल्लाह का जिक्र होता है वो उस महफिल को जाकर अपने परों से ढांप लेते हैं। मुझे अपने रब की रहमत से बहुत भरोसा है। आज तो हम अल्लाह का जिक्र, उसके कलाम का जिक्र कर रहे हैं। आज मुल्तान में होने वाले इस इज्तिमा को इंशाअल्लाह फरिश्तों ने अपने परों से ढांपा हुआ होगा। आज जो फरिश्ते उस महफिल के बाद रब की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों कहां से आ रहे हो? वो अर्ज करते, मौला एक जगह तेरे बंदे तुझे याद कर रहे हैं, तेरा जिक्र कर रहे हैं। ऐ फरिश्तों बताओ वो क्या मांगते थे? या अल्लाह वो जन्नत का सवाल कर रहे थे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? या अल्लाह जन्नत को देखा नहीं। ऐ फरिश्तों ये तो बताओ अगर वो जन्नत देख लेते तो क्या करते? अर्ज करेंगे, मौला अगर वो जन्नत देख लेते और रोते और गिड़गिड़ाते और तुझसे जन्नत का और सवाल करते। फरिश्तों ये बताओ पनाह किस चीज से मांग रहे थे? या अल्लाह तेरी दोज़ख से पनाह मांग रहे थे। इरशाद होगा, क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला जहन्नम देखी नहीं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर जहन्नम देख लेते तो क्या करते? अर्ज करते, मौला अगर वो तेरे बंदे जहन्नम देख लेते मजीद रोते, मजीद डरते, सच्ची तौबा कर लेते। फरिश्तों वो मेरा जिक्र कर रहे हैं, क्या उन्होंने मुझे देखा है? या अल्लाह तुझे भी नहीं देखा। अगर मुझे देख लेते तो क्या करते? या अल्लाह तुझे बिन देखे इतना याद कर रहे हैं। अगर तुझे देख लेते फिर तो दीवाना बात तेरा जिक्र करते। अल्लाह फरमाता है, दरियाए रहमत जोश में आती है। मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दी। लेकिन इस हदीस का अगला हिस्सा सुनो, मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अच्छों की सोहबत का क्या फायदा है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला उनमें एक बंदा ऐसा भी था जो तेरा जिक्र करने नहीं आया था। वो तो ऐसी दोस्त से मिलने आया था, किसी और पर्सनल काम से आया था। हो सकता है इस इज्तिमा में भी किसी की इज्तिमा की नीयत ना हो, वो किसी दोस्त के साथ ऐसे ही आ गया होगा, चलो चलते हैं थोड़ा मजा आएगा, नीयत इज्तिमा की ना हो, मगर आया अच्छों के पास है ना। सुनो, रब इरशाद फरमाएगा, मेरे ये वो बंदे हैं कि इनका हम नशीब भी महरूम नहीं होता। फरिश्तों मैंने उस बंदे की भी मग़फ़िरत फरमा दी। अब बताओ अच्छों की सोहबत ये असर लाती है। हम बैठते हैं बुरों के साथ, हमें मजा भी उधर आता है ना। किया करो ऐसा। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है।